ٹھیک ہے سونی پہ کرنا سونی پہ کرنا بچن ہے آواز الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والترحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دروشي اللهم صل على سيدنا والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ہمارا خامی یہ حروف مقطعات میں سے ہیں ان کا مفہوم معنی ربی ذوالجلال جانتا ہے یا اس کی عطا سے اس کی برگزیدہ بندی اب ہمارا قسم ہے روشن کتاب کی اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے اسے نازل کیا برکت والی رات کے اندر سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات کے اندر ثابت ہوا اس رات میں قرآن نازل ہوا وہ برکتوں والی رات ہے اس رات سے مراد کون سی رات ہے مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس سے مراد شب برات ہے سبحان اللہ اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر اور لیلۃ القدر بظاہراً دونوں آیتوں میں تطبیق نظر نہیں آتی تضاد ہے تو اہل علم نے ان دونوں آیات کے اندر تطبیق دی بتایا تضاد نہیں ہے اتفاق ہے پہلے سورہ دخان کی شروع میں اللہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات کے اندر اس سے مراد شب برات ہے اور دوسری صورت میں فرمایا ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر اندر وہ ماہ رمضان میں ہو گیا تو موافقت کس طرح بیان کی کہ لوح محفوظ سے قرآن کا نزول آسمان دنیا پر جس رات میں ہوا وہ رات شب برات تھی سبحان اللہ لوح محفوظ سے قرآن کا نزول آسمانی دنیا پر ہوا جس رات میں ابتدا ہوئی وہ شب برات اور آسمانی دنیا سے حقیقی طور پر ضرورت کے مطابق آسمانی دنیا سے قلب مصطفیٰ پر قرآن کی نزول کی ابتدا اس رات میں ہوئی وہ رات شب قدر کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ تو
موافقت ہے، مخالفت نہیں ہے۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جس رات نزول کی ابتدا ہوئی، نزول ہوا وہ شب برات تھی، اور آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پر جب یہ سلسلہ نزول شروع ہوا، ابتدا ہوئی جس رات کے اندر، وہ رات شب قدر کی رات تھی۔ پتہ چلا قرآن کا نزول جس رات میں ہوا وہ رات بڑی برکتوں والی ہے۔ سبحان اللہ۔ برکتیں اسی ملی نسبت نزول قرآن سے، نسبت نزول قرآن سے۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس نسبت سے اس رات کو برکتیں حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دونوں آیات کے اندر نزول کی ابتدا رات کے اندر ہوئی، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ نزول کی ابتدا رات میں ہوئی، دن میں نہیں ہوئی، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو جب انسان سوچتا ہے اسے سمجھ آتی ہے کہ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن کے اندر ہے، قرآن نور ہے، اور نور سے تاریکیاں چھٹتی ہیں، نور سے اندھیرے مٹتے ہیں، نور سے رات کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے نزول قرآن کی ابتدا رات میں کر کے اشارہ دیا، اے لوگوں میں تمہیں اپنا نور دے رہا ہوں، یہ نور جس مقام میں جائے گا اس کی تاریکیاں ختم کر دے گا، یہ نور جس مکان میں جائے گا وہ مکان روشن ہو جائے گا، یہ نور جس زمان میں جائے گا وہ زمانہ روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تاریکیاں مٹانے کے لیے آیا ہے نور، قرآن نور ہے، اس سے تاریکیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور اب غور کریں، جب مکان کے ساتھ قرآن کا تعلق جوڑے مکان روشن ہو جائے، خود سوچیں جس دل کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، جس دل کے اندر یہ کلام آ جائے گا، کیا بات ہے، جس دل میں یہ کلام سما جائے گا، وہ دل کتنا منور ہوگا، اس دل کو کتنا نور ملے گا، اسے کتنا روشنیاں نصیب ہوں گی۔ دیکھیں نا اس غار کے اندر قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی، غار حرا، غار حرا، اس غار کو آج تک لوگ جانتے ہیں۔ نسبت نزول قرآن نے اس غار کو دوام دے دیا ہے، اس نسبت سے اس غار کو دوام مل گیا۔ آج وہاں بڑی عمر والے، چھوٹی عمر والے، بوڑھے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے جو وہاں جاتا ہے مکہ شریف، اس غار کو ایک نگاہ سے دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ اگر ان کی طاقت نہیں ہوتی پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں اس غار تک پہنچنے کی، اس غار کو دیکھنے ہیں، اس غار کے اندر اللہ کی یاد پر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ قرآن ہے جو اس سے جڑ گیا، جو قرآن سے جڑ گیا، جس نے قرآن سے محبت کی، جس نے قرآن کو اپنایا، تو قرآن تو بڑا دشوار ہے، بڑا غنیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ نسبتیں جوڑنے والا ہے، کبھی اس کے فیضان سے محروم نہیں رہتا، اس کے فیضان سے وہ محروم نہیں رہتا، بلکہ اس کا خالی دامن فیضان قرآن سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا شب برات کے اندر، شب برات کے اندر ہے۔ یہ شب برات کل کی رات آنے والی ہے، آج کی نہیں، کل کی یہ رات ہے۔ اس رات کی بڑی برکتیں ہیں، اس رات کی کئی نام ہیں، شب برات بھی ہے، شب رحمت، لیلۃ الرحمت بھی ہے، لیلۃ المغفرت بھی ہے۔ اس رات کی بڑی شان ہے۔ اس رات کو شان کیوں ملی؟ نسبت قرآن کی وجہ سے، اور اس رات کو قرآن کے نزول کے ساتھ نسبت ہوئی، اس رات کو زندگی مل گئی۔ صرف وہ رات برکتوں والی نہیں رہی جس رات کے اندر یہ قرآن نازل ہوا تھا، بلکہ جب بھی وہ رات لوٹ کر آئے گی وہ رحمتیں لوٹ کر آ جائیں گی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک وہ رات لوٹتی رہے گی سال کے اندر، جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ رات آتی رہے گی. جب تک وہ رات آتی رہے گی اس نسبت قرآن کی وجہ سے اس کی برکتیں لوٹتی رہیں گی. سبحان اللہ. اس رات کو، اس رات کی برکات کو یہ دوام مل گیا ہے نسبت قرآن سے. ارے جس دل کو قرآن کے ساتھ نسبت مل جائے، جس دل کے اندر یہ قرآن محفوظ ہو جائے، وہ دل مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، وہ قبر کے اندر بھی زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ. قبر کی مٹی بھی حافظ قرآن کا احترام کرتی ہے. سبحان اللہ. حافظ قرآن کا قبر کی مٹی بھی احترام کرتی ہے. اس کے دل کے اندر اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ کلام اللہ کا مقام ہے. اللہ کا کلام، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. کلام کرنے والے کی صفت ہوتی ہے. یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. میرے دوستو، اس دنیا کے اندر دو ہی حقیقتیں ہیں. ایک حقیقت خالق کی، اور خالق کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ حقیقت مخلوق ہے. مخلوق ہے. خالق ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. خالق دو نہیں، خالق ایک ہے. سبحان اللہ. اللہ، اللہ ہمارا خالق ہے. خالق ایک ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے اس کا. ایسے ہی ہے نا، جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق ہے. ایک خالق، باقی سب مخلوق. جہاں بھی نگاہ دوڑاؤ، جہاں بھی ذہن دوڑاؤ، تمہیں مخلوق ہی نظر آئے. مخلوق بیٹھے کافی دیتے ہیں، بیٹھ کر دو بات تمہیں سب مخلوق ہے. خالق ایک ہے. اپنی بات سے منع کر رہا ہوں میں، اٹھا دیں. خالق ایک ہے، باقی سب مخلوق ہے. بھری کائنات کے اندر تیسری حقیقت نہیں. لیکن میرے دوستو، ایک تیسری چیز بھی ہے جو مخلوق کے درمیان ہے، مخلوق میں ہے، مخلوق کے گھروں میں ہے، مخلوق کے ہاتھوں میں ہے. نہ مخلوق ہے نہ خالق ہے، نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. تیسری چیز ہے مخلوق کے درمیان، لیکن مخلوق میں سے نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ لیکن تم سمجھ جاؤ گے، وہ قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مخلوق نہیں، یہ خدا کی صفت ہے. کلام نفسی یہ مخلوق نہیں، یہ خدا کی صفت ہے. لیکن ہے مخلوق کے گھروں میں، ہے مخلوق کے سینوں میں، ہے مخلوق کے ہاتھوں میں، لیکن مخلوق نہیں، خالق بھی نہیں. اگر خالق ہو پھر خالق ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. مخلوق بھی نہیں، خالق بھی نہیں، لیکن ہے مخلوق کے درمیان. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، صفت ذاتی ہے. صفت نہ عین ہوتی نہ غیر ہوتی ہے، یہ خدا کی صفت ہے. اور خدا کا کتنا کرم ہے، اس نے اپنی صفت ہمارے درمیان رکھ دی، ہمیں دے دی. صفت ذاتی بغیر مثال کے، بغیر تشبیہ دینے کے، صرف سمجھانے کی غرض کرتا چلوں. ہماری صفت ذاتیہ ہیں. ہماری آنکھ کا نور یہ ہماری صفت ذاتی ہے. ہماری قوت سماعت یہ ہماری صفت ذاتی ہے. ہماری بصارت صفت ذاتی ہے. ہماری قوت گویائی ہماری صفت ذاتی ہے. اور کوئی کسی کو اپنی صفت ذاتی دیتا نہیں، دیتا نہیں. اگر کوئی کسی سے مانگے، اگر کوئی مجھ سے مانگے کہ اپنی بدائی مجھے دے دو، میں دوں گا. نہ دے سکتا ہوں نہ دینا چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ نہ دے سکتا ہوں نہ دینا چاہتا ہوں. اگر میں آپ کو اپنی بدائی دے دوں میں کیا کروں گا؟ کیا بات؟ یہ میری صفت ذاتی ہے. قوت کو یاد یہ میری صفت ذاتی ہے. میں کسی کو نہیں دینا چاہتا، نہ کسی کو دیتا ہوں نہ دے سکتا ہوں. اور دوسری بات جو صفت ذاتی ہے
وہ ذات کے علاوہ نظر بھی نہیں آ سکتے، ذات کے علاوہ نظر بھی نہیں آ سکتے۔ قوت سماعت اگر کوئی کہے کہ قوت سماعت اس ذات سے الگ کر کے مجھے دکھاؤ، دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ قوت بصارت جس کی بصارت ہے اس سے الگ کر کے اس کا کوئی وجود دکھاؤ، بصارت کا کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اگر اس صفت کو دیکھنا ہے ذات کو دیکھنا ہوگا، اگر اس صفت کو سمجھنا ہے ذات کو سمجھنا ہوگا۔ میرے دوستو، خدا کا کتنا کرم ہے ہم پر۔ یہ قرآن، یہ کلام اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ صفت ہونے کے باوجود ذات مصطفیٰ سے، زبان مصطفیٰ سے جب اللہ کی صفت کو زبان مصطفیٰ سے الفاظ کا جانا ملا، زبان مصطفیٰ کی صفت ہمارے درمیان آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے خدا کی صفت، صفت ذاتیہ ہے، لیکن نسبت مصطفیٰ سے، تعلق مصطفیٰ سے، زبان مصطفیٰ سے، کرم خدا سے خدا نے صفت ہمیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یہ صفت ہمیں ملی۔ یہ خدا کی صفت کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام، یہ خدا کی صفت ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے ماحول میں ہے۔ اب اس سے جڑ جانا خدا سے جڑ جانا ہے، اس صفت کو اپنا لینا خدا کی ذات کو اپنا لینا ہے۔ اس صفت میں گم ہو جانا ذات کے خدا میں گم ہو جانا ہے۔ اس صفت میں محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے۔ اس صفت کے ساتھ جڑنا، اس سے تعلق جوڑنا، اس صفت کا قرب پانا خدا کا قرب پانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفت خدا ہے یہ قرآن۔ خدا نے یہ ہمیں عطا کیا ہے۔ صفت خدا نسبت مصطفیٰ سے ہمیں ملی ہے۔ ہم اس کی قدر نہ کریں۔ یہی چیز دیکھی تھی علامہ اقبال نے، وہ درد بھرے لہجے میں پکار اٹھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئی طالب قرآن ہو، گر تو بے خواہی مسلمان زیستم نیست ممکن جز بقرآن زیستم۔ علامہ کہتا ہے نا، اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں والی زندگی بسر کروں، مسلمان ہو کر زندگی بسر کروں، سوا قرآن کی تجھے زندگی نہیں مل سکتی۔ کیا بات ہے، کیا بات، واہ۔ قرآن کو اپناؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو پڑھو۔ قرآن سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے۔ جب انسان خدا کا بندہ قرآن پڑھتا ہے، خدا خود کان لگا کر سنتا ہے۔ سبحان اللہ، خود سنتا ہے۔ قرآن پڑھنا یہ خدا سے ہم کلامی ہے۔ قرآن پڑھنا یہ خدا سے ہم کلامی ہے۔ قرآن پڑھو، خدا کو سنانے کے لیے پڑھو۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھو، خدا کو سنانے کے لیے قرآن پڑھو۔ میں خدا کو سنا رہا ہوں، وہ کریم ہے نا، وہ سنتا ہے قرآن۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ خالق ہو کر اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے۔ خوش نصیب ہیں ہمارے ماحول کے، ہمارے اس ملک کے، اس شہر کے، اس پاکستان کے، اہل اسلام کے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، ان کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ یہ قرآن کا حافظ ہو جانا اس کا بڑا مقام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن خدا کے لیے قرآن پڑھیں، خدا کے لیے پڑھیں۔ وہ یہ قرآن سے ایسی زندگی عطا کرتا ہے کہ وہ حافظ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا ہے۔ اب جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ نہیں کیا، لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، لیکن حافظ قرآن کل میدان معاشر میں جو صحیح حافظ قرآن ہے نا، وہ ایسے 9 آدمیوں کی جن پر دولت کی آنکھ واجب ہو چکی ہے، حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل عطا فرماتا ہے۔ حافظ قرآن کی سفارش سے
اس سفارش کر لے یا اس پر کرم فرما۔ حفظ قرآن کا کتنا فیضان ہے، اس حافظ قرآن کی بات سنے جائے گی، اللہ تعالیٰ اس دوزی کو دوزی سے نکال کر جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو حافظ قرآن کو بڑا مقام ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں خدا کے رضا کے لیے، یقیناً وہ ہم سب میں سے سب سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بڑی فضیلت ہے ان کی، جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، قرآن کو علم دیتے ہیں، علم بخیرتے ہیں۔ اب جو بڑے انسان ہیں جنہیں یہ نعمت نہیں ملی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی وفات میں ہو جائے، ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے، حافظ کی لسٹ میں آ جائے، وہ چاہتے ہیں، لیکن اب بڑے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب یہ حفظ کر نہیں سکتے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ تو میرے دوستو، خدا کی رحمت سے معروف ہونا، مایوس ہونا یہ گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا خود فرماتا ہے میں رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جو بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی حافظ قرآن ہوتے، ہمیں بھی یہ مقام ملتا، ہمیں بھی وفات کی صف میں کھڑا کیا جاتا، قیامت کے میدان میں ہماری سنوائی ہوتی، تو وہ ان کے لیے ایک مشکل ہے، وہ بھی یہ نعمت حاصل اب بھی کر سکتے ہیں، اب بھی یہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں، وفات کی لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ چھوٹا سا نسخہ ہے، اگر اس کو اپنائیں تو جو حافظ نہیں ہے، اگر وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم حافظ ہونے چاہتے ہیں، ہمارے اعتبار میں خدا کی بارگاہ میں حفاظ کی صف میں آ جائے، تو خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رحمت خدا بہانہ جوجت بہانہ میں جوجت، خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اپنی قیمت نہیں مانگتی۔ تو وہ لوگ بھی حفاظ کی صف میں آ سکتے ہیں، وہ کیا کریں؟ بس ایک ارادہ کریں کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن کریم کھولوں گا، اس کی ایک آیت لے کر اسے یاد کرنے کی کوشش کروں گا، ایک آیت، صرف ایک آیت لے کر اسے یاد کرنے کی کوشش کروں گا، پوری آیت پڑھوں گا، دیکھ کر اسے یاد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر پوری آیت یاد نہیں ہو سکتی، آدھی آیت لے لیں، آدھی آیت میں یاد کرنے کی کوشش کروں، آدھی آیت لے کر اسے یاد کریں، پورا دن یاد کرتے رہیں اس آیت کو، آدھی آیت کو یا آیت کو۔ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے اندر وہ آیت پڑھیں گے ہر رکعت میں، تو ایک دن میں آپ کو ایک آیت یاد ہو جائے گی، ہو سکتا ہے یا آدھی آیت یاد ہو جائے گی، جیسا اس کا ذہن ہوگا، دماغ ہوگا، یاد ہو جائے گی۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر دوسرے آیت یاد کریں، لگ جائے قرآن کے ساتھ، اپنا تعلق جوڑ لے قرآن کے ساتھ، دوسرے دن دوسرے آیت یاد کریں، دوسرے دن تیسرے آیت یاد کریں۔ جیسے جیسے قرآن کے اندر وہ داخل ہوتا جائے گا، اس کے لیے قرآن یاد کرنا آسان ہوتا جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یاد کرنا آسان ہوتا جائے گا۔ جتنا یاد کر لیں، اگر ایک سپارے پر سال بھی لگ جائے، پورے سال جب ایک سپارہ یاد ہو جائے، پھر بھی یہ سودا گھاٹی کا نہیں ہے، بے شک بے شک، گھاٹی کا نہیں ہے۔ ایک آیت لے لیں بتاؤں سے، ایک آیت یہ تہیہ کر لیں کہ ہم صبح نماز کے بعد قرآن کریم کو دیں گے۔ آج اللہ معاف کرے ہماری تو یہ حالت ہے، ہم قرآن دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن کریم، گھروں میں پڑے ہوئی ہیں، گلاس اندر بند ہیں، ہمیں کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالت ہماری یہ ہے، یہ جو نیٹ آ گیا، موبائل آ گیا، نیا فتنہ، نئی مصیبت، اس نے بالکل ہمیں دین سے دور کر دیا۔ فیس بک کے اندر ہم ایسے گم ہو گئے کہ ہمیں خدا کی یہ بک بھول گئی ہے۔ یہ تہیہ کر لیں، ہم نے روزانہ قرآن کریم کھولنا ہے اور ایک آیت یاد کرنی ہے، روزانہ ایک ایک آیت یاد کرتے رہیں، اس طرح رحمت خدا سے، برکت خدا سے تم بہت سارا یاد کر لو گے۔ اور اگر اسی دوران تمہیں موت آ گئی، مر گئے، فوت ہو گئے، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، تم ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہوگے قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ دوسرا، جب قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا فرشتے کو، وہ جنتی ایک میوہ لائے گا، اس میت کو میوہ کھلایا جائے گا، جب میت وہ میوہ کھائے گا، اس میوے کھانے کی برکت سے اس انسان کو پورا قرآن یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
قبر سے پورا قرآن یاد ہو جائے گا. قبر میں جانے سے قبل وہ حافظ قرآن نہیں تھا. قبر میں پہنچا لیکن اس کا ارادہ تھا, اس کی نیت تھی, وہ کوشش کرتا تھا. قرآن کہتا ہے انسان کو کوشش کے مطابق ملتا ہے, وہ کوشش کرتا تھا. اس کوشش کے یہ ثمرہ ملا واسطے جب قبر میں گیا اللہ اس پر کرم کیا, اس کے وفات کی سخت میں شامل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, قرآن سے محبت کرو, قرآن پڑھو. قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے, قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے, قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے, قرآن کو کھانا بھی ثواب ہے, قرآن پر غلاف چڑھانا بھی ثواب ہے. یہ اتنے نفع والا سودا ہے, اتنا کریم ہے قرآن. 3 کریم ہے نا, رب کریم, محمد کریم اور قرآن کریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں جو 3 کریم ملے ہیں نا, واہ. ہم بڑے خوش قسمت ہیں بشرطے کہ ان کے ساتھ جڑ گئے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھنے کی, قرآن سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.